اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دیں گے، اور اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کا تو سایہ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ سایہ تو ان چیزوں کا ہوتا ہے جن کی کوئی باڈی ہو، جن کا کوئی جسم ہو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور پھر سورج کی روشنی بھی پڑے اس کے اوپر۔ تو یہ بات خوب یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں یا حدیث میں جہاں بھی اللہ کے بارے میں ایسی باتیں آئی ہیں، ید اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن میں آتا ہے کہ والسماوات مطویات بیمینہ، قیامت کے دن آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، والارض جمیعا قبضتہ، اور زمین اس کے قبضے میں ہوگی۔ قبضے میں کیا؟ ہاتھ میں ہوگی۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا دایاں ہاتھ بھی ہے بھائی، 2 ہاتھ ہیں، ایک دایاں ہوگا تو ایک بایاں ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں، بایاں نہیں ہے اللہ کا۔ تو یہ اور کنفیوژن ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ تو ایک کنفیوژن سے بچنے کے لیے جو تشریح آئی ہے حدیث میں، اس سے اور کیا ہو گئی کہ بھئی اگر 2 فرض کر بھی لیے جائیں تو دایاں اور بایاں، دائیں اور بائیں جو ہے نا، یہ تو ایک دوسرے کے مقابلے میں کسی چیز کو دائیں کہا جاتا ہے اور کسی چیز کو بائیں کہا جاتا ہے۔ یعنی دائیں کا مطلب جو اس کی نسبت اس سائیڈ پہ ہو، اور بائیں کا نسبت جو اس کی نسبت اس سائیڈ پہ ہو۔ اگر یہ نسبت نکال دی جائے تو نہ کوئی چیز دائیں رہتی ہے، نہ بائیں رہتی ہے، نہ لیفٹ رہے گی نہ رائٹ۔ جیسے رائٹ کسے کہیں گے؟ جو لیفٹ کے مقابلے میں ہو، اور لیفٹ کسے کہیں گے؟ جو رائٹ کے مقابلے میں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، بعض دفعہ روڈ لیفٹ پہ مڑ رہی ہوتی اور مقابلے میں رائٹ نہیں ہوتا اس کے، تو میری بات گویا غلط ہو گئی کہ لیفٹ اسے کہتے ہیں جو رائٹ کے مقابلے میں، کیونکہ بعض دفعہ لیفٹ اس روڈ کو بھی کہا جاتا ہے جس کے رائٹ میں دوسری کوئی روڈ نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں، اس روڈ کو ہم لیفٹ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ بہرحال ہوتا ہے، روڈ کا لیفٹ تو نہیں ہوتا۔ ہم اپنے رائٹ کی وجہ سے اس کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ لیفٹ۔ نہیں یہی بات سمجھ میں؟ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھوم کے کھڑا ہو جائے، میں ایک طرف رخ کر کے کھڑا ہوا ہوں یا بیٹھا ہوا ہوں، سامنے دیکھ رہا ہوں، تو یہ روڈ کیا کہلائے گی؟ لیفٹ والی روڈ، چاہے اس کے رائٹ میں کوئی دوسری روڈ ہو یا نہ ہو، لیکن میرے رائٹ کے لحاظ سے وہ کیا کہلائے گی؟ لیفٹ۔ سامنے سے جو بندہ آ رہا ہے وہی لیفٹ، اس کا کیا بن جائے گی؟ رائٹ۔ نہیں یاری بات؟ تو یہ لیفٹ اور رائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رائٹ وہ ہے جو آپ کے لیفٹ کے مقابلے میں ہے، لیفٹ وہ ہے جو آپ کے رائٹ کے مقابلے میں۔ تو یہ کمپیئر جب ہم کسی سے کرتے ہیں تو پھر یہ لیفٹ اور رائٹ بنتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ رائٹ ہی ہیں۔ تو یہ تو اور عجیب ہو گیا بھائی، 2 ہاتھ اگر ہم فرض کر لیں جیسے ہاتھ ہوتے ہیں تو پھر دونوں رائٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک کو تو دوسرے کے مقابلے میں لیفٹ یا رائٹ کہا جائے گا نا۔ تو ان حدیثوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات سے متعلق جو بھی قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے اس میں بحث مباحثے کی اجازت، بولو بھائی، نہیں ہے، وہ ہماری عقل سے بالا تر۔ یہ میں کیوں اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں؟ ایسا ہی نہیں کر رہا خام خواہ میں جنرل نالج کے لیے، اتنا تو نالج سب کو ہی ہوتی ہے کہ لیفٹ اسے کہتے ہیں جو رائٹ کے مقابلے میں، رائٹ اسے جو لیفٹ کے مقابلے میں۔ یہ میں ضابطہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج باقاعدہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو بنیاد بنا کر بھی فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے۔ اس پہ مناظرے ہو رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ ایک کہتا ہے ہر جگہ موجود ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جو یہ نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج، شکر ہے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہر جگہ موجود ماننے والا دائرہ اہل سنت والجماعت سے، یعنی اہل سنت سے نکالنے کا مطلب ہے کہ وہ سنی نہیں ہے، بلکہ پھر وہ کیا ہے؟ وہ پھر شیعہ ہے یا کچھ اور ہے۔
تو جیسے اسلام سے نکالنے کا دائرہ کافی تنگ ہو گیا ہے، یعنی اسلام والا دائرہ کافی تنگ ہو گیا ہے، ایسے ہی اہل سنت میں داخل کرنے والا دائرہ بھی آج کل مارکیٹ میں بہت چھوٹا چل رہا ہے. بات بات پہ فوراً کیا کرتے ہیں یہ سنیوں کی فہرست سے، کیونکہ اس پر امت کا اجماع ہے، جو اہل حق علماء ہیں، کہ جو فرقہ ناجیہ ہے نا، جو حدیث میں آتا ہے 73 فرقوں میں ایک جنت میں جائے گا، تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے جو جنت میں جائے گا. اہل سنت والجماعت کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. اصل کون جائے گا؟ اہل سنت والجماعت. تو اب ہر آدمی اپنے آپ کو اہل سنت میں داخل کرتا ہے، اور جو بھی اس کے عقیدے سے اختلاف کرے اسے فوراً کک آؤٹ کیا جاتا ہے، یہ اہل سنت سے خارج. یاد رکھو اتنی آرام سے اہل سنت سے خارج نہیں ہوتے. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی، یوم یکشف عن ساق، سورہ قلم میں ہے کہ جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ حاضر نہیں ہوتے تھے. تو اب اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر. تو یہ بات خوب یاد رکھو، ایک اصولی بات ہے کہ یہ آیتیں جو اس قسم کی آیتیں ہیں یا اس قسم کی حدیثیں ہیں وہ متشابہات کہلاتی ہیں. کیا کہلاتی ہیں؟ متشابہات. متشابہات کے بارے میں صحیح عقیدہ ہے کیا؟ اچھا، متشابہات کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ یہ سبق یاد کرا رہا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ اس قسم کی فرقہ واریت سے اپنے دامن کو دور رکھیں. ایک قسم متشابہات کی وہ ہے جس کا حقیقی معنی ہی ہمیں معلوم نہیں ہے. بات آ رہی ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، میننگ کیا ہے، یہی نہیں پتہ ہے ہمیں. جیسے حروف مقطعات ہے نا قرآن میں، الف لام میم، یہاں سے سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے. الف لام میم کا مطلب کسی کو پتہ ہے؟ یاسین، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. طہ کا مطلب طہ کا مطلب ہاں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں یاسین اور طہ. یہ غلط ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی مستند روایت ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جس میں ہم یہ کہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو یاسین سے یا طہ سے خطاب کیا ہے. تو یاسین، اس کے بارے میں جو صحیح قول ہے، صحیح مذہب ہے، یہ کیا ہے؟ حروف متشابہات. کچھ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. اور نون والقلم وما یسطرون، آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ نون سے. نون کا مطلب نون، لیکن یہاں مطلب کیا ہے؟ ویسے تو نون کا مطلب سب کو پتہ ہے، ایک مسلم لیگ نون بھی ہے، ٹھیک ہے، اور نون حروف تہجی میں سے ہے. لیکن یہاں نون کا مطلب کیا ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے. تبھی تفاسیر میں اس پر تفصیلی نہیں ہوتی. یاسین، نون، اور اسی طرح صاد والقرآن ذی ذکر ہے نا. یہ وہ متشابہات ہیں جن کا اصل مطلب ہی معلوم نہیں ہے، لہذا ان کی تحقیق میں پڑھنا یہ وقت کی بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب حکمت کیا ہے اس کی کہ بھئی اللہ نے ایسے لفظ قرآن میں کیوں رکھے ہیں، اور سورت کے بالکل شروع میں جیسے آتا ہے الف لام میم صاد. الف کا مطلب الف، لام کا مطلب لام، میم کا مطلب میم صاد. اب کیوں بھئی یہ کیا ہے واللہ عالم. کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم شروع ہو رہی ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، یہ تو حروف تہجی ہیں، مطلب کسی کو نہیں پتا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اور بعض مفسرین نے بھی یہ قول کیا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ بتا دیتے ہیں قرآن شروع ہوتے ہی کہ جتنا علم میں تمہیں دوں گا اتنا تمہیں سمجھ میں آئے گا، جو نہیں بتاؤں گا اس میں تم کیا ہو؟ جاہل. اس میں تم عقل لڑاتے رہو گے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہی بندوں کا امتحان ہے کہ بندے ان حروف مقطعات پر غیب پر ایمان لا کر توقف کرتے ہیں یا اس کی تحقیق میں پڑھ کے اس کے معنی تلاش کرتے ہیں. کیونکہ علم سے روک دینا یہ بھی امتحان ہے. جس کو تحقیق کا شوق ہوتا ہے نا،
اسے آپ کسی مسئلے میں تحقیق سے روکیں گے تو وہ نہیں رکے گا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. دیکھو جس کی طبیعت میں شر اور فساد ہوتا ہے نا وہ ہر چیز میں ٹانگ اڑاتا ہے. آپ اگر بچے کو روک دیں کسی کام سے, بچہ پوچھ رہا ہے ابو یہ کیا ہے, بعض دفعہ والدین بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے, بعض دفعہ والدین کیا کرتے ہیں بیٹا یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو عقل مند بچہ ہوگا کہے گا ٹھیک ہے جی ابو نے منع کر دیا. اور اگر وہ بار بار سوال پوچھے نہیں یہ کیا, نہیں یہ کیا, یہ کیا ہے, تو ابا کیا کریں گے, ڈانٹ لگائیں گے نا, بولیں گے چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے, ابا اس کو ڈانٹ لگائیں گے. تو ایسے ہی مسئلہ ہے کہ اس وقت جو دنیا میں فتنے پھیل رہے ہیں نا, بعض لوگ ایسی چیز کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن معلومات کا ان کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ان سے کہا جائے کہ بھائی اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھو تو وہ بریک نہیں لگاتے, وہ کہتے پھر بھی گھستے ہیں. یہ خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس سے معاشرے میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں, فساد. مثال کے طور پر آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, کس کی بچی گھر سے بھاگی, کس کا کس سے تعلق چل رہا ہے, ان معلومات میں گھسنے کی شریعت نے اجازت دی آپ کو؟ بولو نا بھائی. لیکن ہر آدمی گھستا ہے کہ نہیں گھستا؟ شریعت نے منع کر دیا بھائی پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, ان کا کیوں جھگڑا ہوا تھا میاں بیوی کا, باپ بیٹے کا جھگڑا کیوں ہوا, یہ ان کا معاملہ ہے, انہوں نے آپ کو ثالث نہیں بنایا, تو آپ کو یہ نالج کا ہونا آپ کے پاس ضروری, بولو نا بھائی, نہیں ہے. لیکن اندر سے نا بے چینی شروع ہو جاتی ہے, پتا تو ہو یار, کچھ تو پتا تو چلے یہ ہو گیا رہا ہے یار. سارا فساد یہاں سے کھڑا ہوتا ہے, بدگمانیاں پھیلتی ہیں, لوگوں کے راز فاش ہوتے ہیں, پھر یہاں سے دشمنیاں شروع ہوتی ہیں. آپ اپنے کام سے کام رکھیں, دوسرے کے معاملے میں ٹانگ مت اڑائیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. اور سارے فساد آپ نے دیکھا ہوگا دفتروں میں لوگ جا کے معلومات کرتے ہیں کہ یار تمہاری تنخواہ کتنی ہے, وہ بتاتا ہے اتنی تنخواہ, فوراً مشورہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کم ہے. وہ اپنے باس سے بدگمان ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ نتیجہ کیا ہوگا کہ کام دل جمی سے نہیں کرے گا, وہ کہے گا مجھے تنخواہ کم مل رہی ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے آپ اس سے تنخواہ جا کے پوچھیں؟ چلو اگر ویسی جنرل نالج کے لیے دوستی یاری میں, لیکن ہوتا کیا ہے, گھستے ہیں پھر آگے جا کے فساد پھیلاتے ہیں. کسی کے ہاں طلاق ہو جائے پھر تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں, یار کیوں ہوئی تھی, اس نے دی کیوں, غلطی کس کی تھی, حالانکہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس کا ذاتی میٹر ہے کہ عمران خان نے ریحام خان کو کیوں طلاق دی, اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیوں دی. بھائی چھوڑو یار, ان کا ذاتی گھریلو مسئلہ ہے, ہمیں کیا پتا. ہم تو نہ ریحام خان کے خلاف ہوں گے اس مسئلے کی وجہ سے, نہ عمران, کسی اور مسئلے میں اختلاف ہو تو ایک الگ بات ہے. اسی طرح یہ یاد رکھو کہ جیسے علم حاصل کرنا عبادت ہے, اسی طرح بعض چیزوں کی نالج نہ ہونا بھی عبادت ہے. اگر آپ ان چیزوں کی نالج میں پڑھو گے تو خود بھی فتنے میں مبتلا ہوگے اور دوسروں کو بھی فتنے میں مبتلا کرو گے. تو اللہ نے سورہ فاتحہ کے بعد جب قرآن کی ابتدا کی تو الف لام میم سے بتا دیا کہ چپ کر کے بس الف لام میم کی تلاوت کرتے رہنا اور اس تجسس میں نہ رہنا کہ اس کا مطلب کیا ہے, کیونکہ میں نے یہ مطلب کسی کو نہیں بتایا. لیکن آپ دیکھ لیں آج بھی لوگ ان آیتوں کی میں گھستے ہیں اور وہ کرتے ہیں کہ اس کا کچھ اپنی طرف سے الف سے یہ مطلب ہے, لام کا یہ مطلب ہے, میم کا یہ مطلب ہے, وہ گھماتے رہتے ہیں اس کو. تو ہمارے قرآن کی ابتدائی کہاں سے ہو رہی ہے کہ جتنا بتا دوں مان لینا اور جو نہیں بتاؤں تو چپ کر کے بس اس کی تلاوت کا ثواب حاصل کرنا. تو یہ بہت بڑی حکمت ہے. اور متشابہات کی دوسری قسم وہ ہے جس کا حقیقی مطلب تو معلوم ہے مگر اس کی کیفیت کیا ہے, ڈیٹیل کیا ہے, اس کی تفصیل کیا ہے, یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ کے بارے میں آتا ہے اللہ عرش پر ہے, الرحمن علی العرش استوى, اللہ عرش پر مستوی ہوئے, وسیع کرسیہ السماوات والارض, اللہ کی جو کرسی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے. اب اللہ نے یہاں اپنے آپ کو عام بادشاہوں سے تشبیہ دی ہے کیونکہ اس زمانے میں جب بھی حکومت کرتے تھے جو بھی لوگ وہ بادشاہ ہوتے تھے اور ان کا ایک تخت ہوتا تھا جس کو عرش کہا جاتا تھا. قرآن میں ہے نا کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ ملکہ سبا ہے حکومت کر رہی اور اس کا ایک عرش ہے, بڑا زبردست عرش, اور سلیمان علیہ السلام کا بھی عرش تھا. تو یہ بادشاہوں کی عادت رہی ہے کہ جب بھی وہ سلطنت کرتے ہیں, حکومت کرتے ہیں, تو کہاں بیٹھتے ہیں, اپنا جائے قرار کس کو بناتے ہیں؟ بولو نا یار کیا ہو گیا, اتنی مشکل سے آپ لوگ کو ایک عادی بنا کے گیا تھا 2 ہفتے میں,
پھر وہ ویسے کے ویسے ہی ہو گئے. تو کس پر بیٹھتے ہیں وہ بادشاہ لوگ؟ عرش پہ بیٹھتے ہیں. عام تخت پہ نہیں ہوتا، جو بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے نا اس کو عرش کہا جاتا ہے. ایک تخت آپ کے گھر میں بھی ہوگا، ہمارے گھر میں بھی ہے، وہ عرش نہیں کہلائے گا. تخت عرش کون سا؟ بادشاہوں کا. عام طور پر یہ عرش کا لفظ یہاں بولا جاتا ہے، بادشاہوں کا تخت. اور بادشاہ کے تخت پہ عام طور پر کرسی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور بڑی جلال والی کرسی. اب تو بادشاہی نظام چلا گیا نا، تو وہ تخت بھی گیا اور کرسی بھی گئی. تو اب چونکہ یہ بادشاہوں کا ایک ہمیشہ سے رواج رہا ہے کہ ان کا تخت بھی ہوتا ہے اور ان کی کرسی بھی ہوتی ہے. بادشاہ ہمیشہ اس پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں. تو اللہ نے بھی اپنے آپ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ عرش کا لفظ. اور عرش پر ہے اللہ، اور عرش پر کرسی ہے، اور کرسی پر کون ہے؟ اللہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور عرش کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر، جس سے آگے کوئی بھی چیز نہیں ہے. یعنی اس کائنات کی جہاں انتہا ہو رہی ہے وہاں ہے اللہ کی ذات. تو یہ کرسی کا لفظ اور تخت کا لفظ اتنا مشہور ہوا ہے بادشاہوں کے حق میں کہ آج صدر اور وزیر اعظم کے لیے بھی کرسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ بادشاہ کا تختہ، حکومت کا تختہ الٹ گیا. وہ تختے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عرش والا تخت. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وزیر اعظم کا تختہ الٹ گیا، حالانکہ وہ اس کا کوئی تختہ ہوتا ہی نہیں ہے جو الٹا ہو. بالکل ساری چیزیں سیدھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اور اس کی کرسی کس کو ملنے والی ہے؟ وہ ایک پرانے سابق دور کے وزیر اعظم تھے، وہ ہر وقت تسبیح ہاتھ میں لے کے نا کچھ پڑھا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ کیا پڑھتے ہیں تسبیح میں؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی پڑھتے ہیں. کہا پوری؟ انہوں نے کہا صرف آیت الکرسی میں کرسی کا لفظ پڑھتے ہیں. یہ کرسی 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 کرسی، تاکہ دوبارہ کرسی جو ہے نا بحال ہو جائے. تو کرسی کا لفظ کہ بھئی کرسی کس کو ملنے والی ہے، یہ سب کنایات ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ کنایات. مراد اس سے حکومت ہوتی ہے. حالانکہ عام آج کل صدر وزیر اعظم کے پاس اگر کرسی ہوتی بھی ہے تو وہ کوئی اسپیشل کرسی نہیں ہوتی، وہی کرسی ہوتی ہے. کبھی اس پہ وزیر اعظم آگے بڑھ جاتا ہے، کبھی کوئی آگے بڑھ جاتا ہے، اور وہ چینج بھی ہوتی رہتی. اور وہ اتنی عالیشان بھی نہیں ہوتی کہ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں اس کے اندر. لیکن اصطلاحات وہی استعمال ہوتی ہیں. تو یاد رکھو قرآن مجید کی عادت ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کروانے کے لیے الفاظ وہی استعمال کرتے ہیں جو لوگوں میں رائج ہیں، تاکہ لوگوں کی فہم کے مطابق کلام کیا جائے، لوگوں کی سمجھ میں آئے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ لوگوں کی فہم کے مطابق کلام ہو. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وہی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اپنی بادشاہت کو ثابت کرنے کے لیے جو چیزیں عام طور پہ بادشاہ لوگ استعمال کرتے ہیں. اب اگر کوئی چیز میرے مکمل کنٹرول میں ہوگی تو میں عرف میں کیا کہوں گا؟ یہ میرے بالکل دائیں ہاتھ میں، کیونکہ دائیں ہاتھ ہی اکثر استعمال ہوتا ہے کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ طاقت دائیں ہاتھ میں زیادہ ہوتی ہے، استعمال اس کا زیادہ ہوتا ہے. تو میں کیا کہوں گا کہ یہ چیز تو میرے دائیں ہاتھ میں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح کسی شخص کی رضا جب ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے چہرے کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بھئی مجھے تمہارا چہرہ چاہیے. کیا مطلب؟ مجھے تمہاری رضا چاہیے. تو اس رضا کو ہم کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ چہرے سے، کیونکہ چہرہ بول کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے ہاتھ کا لفظ بھی استعمال کیا، پنڈلی کا لفظ بھی استعمال کیا، اپنے لیے عرش کا لفظ بھی استعمال کیا، اپنے لیے کرسی کا لفظ بھی استعمال کیا. تو اب لیکن یہ وہ متشابہات ہیں جس کے حقیقی معنی تو پتہ ہے. کرسی کا مطلب کرسی، عرش کا مطلب عرش، ہاتھ کا مطلب ہاتھ، چہرے کا مطلب چہرہ. الف لام میم کا تو مطلب ہی نہیں پتا نا کہ ہے کیا. یہاں مطلب تو پتا ہے لیکن اس کی مراد کیا ہے، یعنی اللہ کی اس سے مراد کیا ہے. جیسے میں جب کہتا ہوں نا کہ آسمان میرے دائیں ہاتھ میں، تو مطلب تو پتا ہے کہ دائیں ہاتھ یہ اور آسمان، لیکن میری اس سے مراد کیا ہے. پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی دائیں ہاتھ میں آپ کے آسمان سے کیا مطلب؟ پھر میں بتاؤں گا کہ واقعی دائیں ہاتھ میں ہے، یا یہ کہ میری مراد کیا ہے کہ میرا آسمان پہ کنٹرول ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے میں کہتا ہوں یار میں نے جو ہے نا حکومت کا تختہ الٹ دیا، یا بلکہ میں اس سے اور آسان لفظ کہ بھئی میں نے کیا کیا کہ میں اس ملک کی کرسی پہ بیٹھ چکا ہوں. تو آپ پوچھیں گے نا حضرت آپ میں سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ آپ ہیں. کرسی سے مراد کیا ہے؟ کرسی. لیکن آپ نے جو یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں، تو اس کے اب آپ کی مراد کیا ہے؟ کہ آپ واقعی کوئی کرسی ہے جس کے اوپر آپ آ کے بیٹھے ہیں باقاعدہ جیسے دنیا بیٹھتی ہے، یا آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ نے اس حکومت پہ قبضہ کر لیا ہے؟ نہیں یاری نا.
تو یہ کیا ہے کہ لفظی معنی تو معلوم ہے لیکن مرادی معنی ہمیں معلوم نہیں ہے اور کیفیات بھی معلوم نہیں ہے. تو یاد رکھو قرآن مجید میں جہاں اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا, پنڈلی کا لفظ استعمال ہوا, اللہ عرش پر ہے, یہ ساری چیزیں ان کے حقیقی معنی ہمیں معلوم ہیں, ان کی کیفیات اور ان کی مرادی معنی ہمیں معلوم نہیں ہے. اور جو چیز معلوم نہیں ہوتی اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے, کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے تو فرقہ واریت انشاءاللہ ختم ہو. جو چیز منصوص نہیں ہے, قرآن و حدیث نے واضح بیان نہیں کیا, تو اس میں اگر کوئی رائے قائم کرتا ہے تو رائے کا اختلاف, بولو نا بھائی, ہوگا. اس میں کسی ایک فریق کو بھی غلط کہنا درست نہیں ہے. اب دو طبقے ہیں علماء کے. بعض کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے کا مطلب ساتویں آسمان کے اوپر ہی ہے اللہ تعالیٰ. عرش ہے, پھر کرسی ہے, پھر اس پر اللہ کی ذات ہے. کیسے ہے کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ بھی بالکل برحق لوگ ہیں. اور بعض کہتے ہیں بھائی یہ کنایا ہے کہ جب کوئی حکومت کنٹرول میں آتی ہے نا کسی کے, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تخت پہ وہ جلوہ افروز ہو گیا ہے. حالانکہ حقیقت میں کوئی تخت بخت نہیں ہوتا جہاں جا کے بیٹھا ہو, بس حکومت کو کنٹرول کر لینا. یہ کنایا ہے کس سے؟ جب ہم کہتے ہیں نا بھائی جو ہے نا فلاں وزیر اعظم کی کرسی الٹ گئی اور اب تخت پہ کون بیٹھا ہے, فلاں بیٹھ گیا, حالانکہ وہ تخت پہ نہیں بیٹھا ہوتا, وہ تو کھڑا ہوا چل رہا پھر رہا ہوتا ہے. میں نے اپنے بچے کو فون کیا ملیشیا سے, میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو میری مراد کیا کر رہے سے یہ تھوڑی تھا کہ ابھی کیا کر رہے ہو, مطلب کہ آج کل کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, آج کل کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. تو یہ جو کیا کر رہے ہو کا لفظ ہے, اس سے حقیقی ابھی کیا کر رہے ہو یہ مراد تھوڑی ہے. اس سے بڑا لطیفہ مجھے پھر اپنے بچپن کا یاد آیا. میں کہیں 5-6 سال میری عمر تھی, کہیں گیا میں ایسے ہی ملنے کے لیے, تو وہ کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا چل رہے ہیں, کیونکہ میں جب گھر سے نکلا تو وہ چلتے ہوئے کہیں کسی کمرے میں جا رہے تھے. تو مجھ سے آ کے انہوں نے پوچھا اس گھر والوں نے کہ آپ کے بڑے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا چل رہے ہیں. وہ بڑے ہنسنے لگے, کہہ رہے ہیں یار یہ کیا جواب. میں نے کہا جو چل رہے ہیں تو چلیے, اب بیٹھ چکے ہوں گے. جب میں آیا تو کیا کر رہے تھے؟ تو چلو بچے کی سمجھ میں سوال نہیں آیا, بڑا تو سمجھ جاتا ہے نا. بڑے اگر یہ سوال بڑے سے پوچھا جائے کہ آپ کے بڑے بھائی اس وقت کیا کر رہے ہیں, تو میں بڑا جواب دے گا بھائی جاب کر رہے ہیں, یا فارغ گھوم رہے ہیں, یا یہ کہ یہ کام کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں بتائے گا کہ کیا کر رہے ہیں, چل رہے ہیں. کیونکہ سوال کرنے کا جو لفظی معنی ہے چلنا وہ تو واضح ہے, مرادی معنی یہ نہیں ہے. مرادی معنی کیا ہے کہ بھئی آج کل ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں عرش پر ہوں, اور کرسی عرش جو ہے نا وہ 7ویں آسمان پہ عرش ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہیں, تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ واقعی عرش کے اوپر ہی ہے, اور بعض نے یہ کہا کہ یہ کنایا ہے کہ کسی کائنات کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے. تو پوری کائنات کے اوپر تخت ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کائنات جو ہے نا مکمل کس کے کنٹرول میں ہے, اللہ کے. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے, اور عرش پر کا لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ اللہ کے کنٹرول کو ظاہر کرنے کے لیے. لیکن پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ذات کا مطلب ایسے نہیں جیسے ہر آدمی ہر جگہ, یعنی کوئی اللہ کی ذات ہے. انہوں نے بھی کہا کہ اس کی حقیقی معنی ہمیں معلوم نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, عرش پر ہے, تو کچھ خاص تجلیات اللہ کی عرش پر ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی نسبت بار بار کہاں کی ہے, عرش کی طرف کی ہے. تو انہوں نے عرش پہ ہونے کا انکار نہیں کیا. تو یہ چونکہ اب اس میں کون سا مذہب صحیح ہے کون سا غلط, قرآن و حدیث اس بارے میں کیا ہے, خاموش. لہذا اس میں کسی بھی مسلک کو اگر کوئی فالو کرتا ہے تو دونوں برحق ہیں. کیونکہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, وہ اس طرح سے نہیں مانتے ہر جگہ موجود کہ جیسے انسان وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیسے ہے. اور وہ اللہ کے عرش پہ ہونے کی نفی بھی, وہ یہ جو دوسرا گروہ ہے نا یہ اللہ کے عرش پہ ہونے کی نفی نہیں کرتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہتے ہیں اللہ کی عرش پر بھی اللہ ہے, وہ اس کی خاص تجلیات ہیں جس کی وجہ سے اللہ کو عرش پہ کہا جائے گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا کہ این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء, آسمان کی طرف انگلی اٹھائی, وہ کہاں ہے؟ آسمان. تو آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مومنہ, اس کو آزاد کر دو, یہ کیا ہے؟ مومن. تو جو پہلا گروہ ہے علماء کا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے, علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود.
دوسرا گروہ علماء کا کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن عرش پر ہونے کی نفی نہیں کرتے، کہتے ہیں خاص تجلیات اللہ کی کہاں ہیں؟ عرش پر ہے، تبھی اس کو جب نسبت کی جائے گی تو کہاں کی جائے گی؟ آسمان۔ دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں مذہب بالکل درست ہیں، کسی ایک فریق کو بھی اس بارے میں ملامت کرنا جائز نہیں ہے۔ عوام کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے پاس معتدل علماء جو کسی بھی مسلک میں ہوتے ہیں ان کی اسپیچز پہنچتی نہیں ہیں۔ عوام کے پاس ہمیشہ انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے کسی بھی مسلک میں جو لوگ ایکسٹریم پر ہوتے ہیں نا، انتہا پر، ان کی تقریریں پہنچتی ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اس مسلک کی صحیح عکاسی کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ اب میں آپ کو میرا کیا مذہب ہے اس بارے میں، میری ذاتی رائے یہ کہ جو اس بارے میں اسلاف کا مذہب تھا نا کہ اللہ کو عرش پہ مانا جائے، بس اللہ کی ذات کہاں ہے؟ آسمان پہ، عرش پر ہے، اور علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ مسلک زیادہ قرآن و سنت کے ظاہر کے قریب ہے۔ نہیں یاری بات میرا خیال کہ جب پوچھا جائے اللہ کہاں ہے تو جیسے باندی نے کیا کہا تھا؟ آسمان میں۔ باندی نے نہیں کہا تھا ہر جگہ موجود ہے لیکن خاص تجلیات عرش پر ہے۔ یہ مذہب بھی صحیح ہے، صحیح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اجتہادی اختلاف ہے، اس میں کہیں ایک بھی واضح نص موجود نہیں ہے۔ خاص طور پہ یہ جو ید کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو ہاتھ طاقت سے کنایہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے، بعض نے کہا نہیں ہاتھ نہیں ہے بلکہ ہاتھ کنایہ کس سے ہے؟ جہاں اللہ نے کہا نا میرے ہاتھ میں ہوں گی یہ سب چیزیں، تو مراد کیا؟ میرے کنٹرول میں ہوں گی۔ تو یہ بھی عرف میں استعمال ہوتا ہے۔ عرف میں جب کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس سے؟ یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہاتھ مراد ہے اس سے۔ تو اللہ کی جو حدیث میں آتا ہے کہ دو ہاتھ ہیں، تو انہوں نے کہا اس سے اللہ کی کوئی خاص صفت مراد ہے جو ہمیں جس کا علم نہیں ہے۔ تو انہوں نے نفی نہیں کی ہے، یاد رکھو۔ ان علماء پہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کا انکار کیا ہے، غلط اعتراض کرتے ہیں۔ وہ علماء مانتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں مگر اس ہاتھ کی کیفیت کیا ہے میں معلوم نہیں، لہذا انہوں نے تعویل کی کہ ہاتھ سے مراد کوئی اللہ کی خاص صفت ہے۔ اب دوسرا فریق کیا کہتا ہے؟ نہیں ہاتھ سے ہاتھ ہی مراد ہے، خاص صفت مراد نہیں ہے، تو قرآن حدیث کے منکر ہے۔ یہ غلط ہے بھائی، وہ منکر نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی مانتے ہیں کہ ہاتھ کا لفظی معنی تو ہاتھ ہے، مگر اللہ کے حق میں ہاتھ کی حقیقی معنی کیا ہے اور اس کی کیفیات کیا ہیں، یہ اتنی مجہول ہیں کہ اس سے قریب یعنی کیفیات اتنی مجہول ہیں کہ حقیقت ہی اس سے مجہول ہو رہی ہے۔ تو اس لیے جو بھی اس قسم کے مولوی انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان چیزوں میں مناظرے کرتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، دوسرا کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو غلط قرار دے رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ بول لو گے تو بھائی کچھ بات بنے گی آگے۔ تو یہ دونوں فریق کیا ہیں؟ یہ بلوانا، جو چیز بول دیتا ہے نا زبان سے ایک دفعہ، تبلیغ والے کیوں بار بار کہتے ہیں 1 سال کا نام، ان کو پتا ہے یہ 3 دن کے لیے بھی نہیں جائے گا، ان کو پتا ہے یہ اتنا ڈھیٹ ہے، یہ 1 سال کے لیے تو دور کی بات، یہ 3 دن کے لیے بھی نہیں نکلے گا، لیکن اس کو اٹھا کے کھڑا کر کے بولتے ہیں کہ 1 سال کے لیے نام لکھواؤ، ارادہ لکھواؤ۔ یہ جب انسان ایک چیز زبان سے بولتا ہے اس کے لاشعور میں وہ بیٹھ جاتی ہے، اور کبھی نہ کبھی اس کو خیال آتا ہے کہ وہاں میں اگل کے گیا ہوں۔ تو یاد رکھو یہ جو اللہ کی ذات اور صفات کا مسئلہ ہے، یہ جو متشابہات کی پہلی قسم تو سب مانتے ہیں، دوسری قسم میں گڑبڑ ہوتی ہے، اور اس میں بڑا اختلاف چل رہا ہے، بہت زیادہ اختلاف چل رہا ہے اس میں، اور ایک دوسرے کے خلاف مناظرے بازی، اور عوام اس اختلاف میں پھر پستی ہے، کہتے ہیں کیا جائے، وہ کہتے ہیں ہر جگہ ہیں، وہ کہتے ہیں عرش پر ہیں، پتہ نہیں ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہاں۔ ٹھیک ہے تو بولو بھائی اللہ ہر جگہ، اللہ عرش پر ہے، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے۔ تو اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہر جگہ موجود مان رہا ہے وہ عرش پر ہونے کی نفی نہیں کر رہا، تو جب نہیں کر رہا تو وہ بھی اب اس سے ڈیٹیل میں پوچھو گے جب ہر جگہ بھی ہے تو عرش پر کیسے بولے کہ بھائی اللہ کی ذات ہے، اتنی باریکیوں میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں۔ اور یہ بھی قرآن سے ہی ثابت ہے جو میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا هو الذی، یہ جو ایک بات رہ گئی نا کہ دونوں مسلکوں میں جو ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں وہی عوام کے سامنے آتے ہیں، بہت اہم بات ہے، اس کی میں بھی ایک دلیل دوں گا آپ کو، یہ مجھے یاد دلائیں، یہ موضوع رہ نہ جائے کہ ہمیشہ پبلک کے سامنے جو ہے نا، جو کسی بھی مسلک میں جو انتہا پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں پبلک کے سامنے زیادہ آتی ہیں، اور جو معتدل ہوتے ہیں ان کی تقریر عام طور پر سامنے نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی یہ میں بھی بتاؤں گا، اس کی دلیل بھی دوں گا کہ یہ میں دعویٰ جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو نازل کی۔ سورہ آل عمران دیکھ لیں آپ، آیت نمبر بھی مجھے معلوم نہیں ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی مل کے آیا تھا، ان سے پوچھ لیتا، لکھوا لیتا تو اچھا تھا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو نازل کیا، اور آگے فرمایا کہ منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں تو محکم ہیں،
بالکل مضبوط، ان کے معنی بھی معلوم، ان کی مطلب نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، ان کا تو سب مفہوم واضح ہے. اور فرمایا ہن ام الکتاب، وہ ہیں اصل کتاب. اصل کا مطلب کہ دوسری قسم کی جو آیات ہیں ان کی تشریح میں اس اصل کو سامنے رکھنا پڑے گا. ان کی ایسی تشریح نہیں ہوگی کہ وہ اس اصل کیا کے خلاف چلی جائے، اس لیے ان کو اصل کہا. فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو متشابہات میں سے ہیں. دونوں قسم کے متشابہات، ایک الف لام میم والا متشابہات، اور دوسرا جیسے اللہ کا ہاتھ، اللہ عرش پر ہے، اللہ کا چہرہ ہے، یہ تمام چیزیں. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، یوٹیوب پہ مشہور ہونے کا شوق ہے ان کو. آئی بات سمجھ میں؟ مسلک مرض میں تو سب چیزیں آ گئی نا. دیکھو قرآن نے الفاظ کتنے کامن استعمال کیے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض، فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری دل کی بیماری، ہارٹ اٹیک مراد نہیں ہے یہاں پہ. دل کی بیماری سمجھو روحانی طور پر بیمار ہیں، ان کو لوگ محبت سے رہتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اور میری اصطلاح میں ان کو بیماری ہے خارش کی، خرشیلے ہیں. ایک دفعہ میں نے اجتماعی دعا کا مسئلہ بتایا نا، نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. پھر میں نے کہا کہ بس خرشیلے نہ بننا کہ جا کے امام ہو. اگر کسی کی تحقیق اس کے خلاف ہے تو اس کو فالو کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے کہ آپ اس میں مناظرے شروع کر دیں. تو اور وہی ہوا. واٹس ایپ پہ ایک صاحب نے مجھے میسج بھیجا، اس میں دعا کی فضائل لکھ کے، اور اتنی غلط زبان انہوں نے استعمال کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا آج کل فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو بدعت کہنے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں. میں نے اس لیے یہ تحقیق، وہ تحقیق بھی 100% غلط تھی. تو میں نے کہا اگر آپ کی یہ تحقیق ہے تو کم از کم تمیز سے بھی تو پیش کی جا سکتی ہے. آپ بولے مفتی صاحب یہ میرے دلائل ہیں، آپ ان پہ غور کر لیں، تو میں غور کر لیتا، تو میں بتاتا بھائی اگر میں رجوع کا اعلان ہوتا تو رجوع کر لیتا، نہیں ہوتا تو میں بولتا بھائی اس میں یہ اشکال ہے. بات کرنے کا پہلے انسان کہیں تمیز ہو تو پھر آگے بات چلتی ہے. وہ زبان بے لگام، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اکابر کے مسلک سے ہٹ گئے ہو. تو میں نے کہا میں نے جو تحقیق پیش کی وہ مفتی رشید احمد صاحب کی تھی. مفتی محمد شفیع صاحب کا رسالہ اب تک چھپا ہوا ہے. مفتی محمد شفیع صاحب تو ہمارے اکابر میں ہی ہے نا، ان کا تو رسالہ چھپا ہوا ہے، وہ پڑھ لو. ان کی بھی وہی جو میں نے اس دن بتایا تھا وہ ساری انہی کی. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ عالم تھے. مولانا ابرال ہم جو حضرت مولانا شرف علی تھانوی کے خلفاء میں سے تھے، وہ بھی قائل نہیں تھے. آئی بات سمجھ میں؟ تو خام خمی خود ہی جو ہے نا وہ بنا کے وہ غلو کرتے ہیں. اگر پھر بھی کوئی قائل ہے ٹھیک ہے بھائی وہ کر لے. امام ابو حنیفہ کا امام شافعی سے کتنے مسائل میں اختلاف ہوا ہے، کبھی ایک دوسرے پہ طنز کیا انہوں نے. خود امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف، سینکڑوں مسائل میں انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے. وہاں تو لوگوں نے نہیں کہا کہ ابو حنیفہ کیا کہہ کے گئے اور آپ کو معاذ اللہ شرم نہیں آ رہی، آپ ان کے خلاف چل رہے ہیں. بھائی وہ کہہ رہے تھے میری تحقیق یہ ہے میں ایسے، وہ ان کی تحقیق ہے ایسے. اس میں اور اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت. ایک دفعہ میرے پاس فون آیا، ایک صاحب کہنے لگے وہ فلاں کے جو ہے نا وہ مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا ایسے ہے. انہوں نے کہا وہ فلاں مولوی صاحب نے تو اس کے خلاف بتایا. تو میں نے کہا بھائی میں تو میری یہ تحقیق ہے، میں نے آپ کو پورا بتا دیا. کہہ رہے ہیں فلاں مولوی صاحب. میں نے کہا دیکھو میں ان مولوی صاحب کو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، اور میری رائے میں تو وہ مسئلہ انہوں نے غلط بتایا ہے. اب جس کی طبیعت میں خارش ہوگی وہ کیا کرے گا؟ جس کی طبیعت میں خارش نہیں ہے وہ چپ ہو جائے گا. چلو بھائی دونوں مولوی ہیں، جس پر زیادہ اعتماد ہو تو اس کی بات لے لو، دوسرے کے بارے میں چپ رہو بھائی. لیکن اب یہاں سے جو اگلا سوال جو ہوگا نا یہ اس کی علامت ہے، اس کے کوئی پھنسی دانہ نکلا ہوا ہے، پھوڑا ہے یا نہیں یہ بعد میں پتا چلے گا. تو وہ پھر کہ نہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی تمہیں جس پر اعتماد ہے ان سے پوچھ لو یار، اگر آپ کو ان پر اعتماد ہے تو ان سے پوچھ لو. کہہ رہے نہیں صحیح کون ہے؟ میں نے کہا میں تو جو بات صحیح سمجھوں گا وہی بتاؤں گا نا، مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے. کہہ رہے نہیں قرآن و حدیث کے مطابق کون سا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے جو مجھے قرآن و حدیث کے مطابق جو بات صحیح لگ رہی ہے وہ میں بتا رہا ہوں. کہہ رہے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں قرآن حدیث. تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے آپ کو بھائی میں کوئی پولیس تو ہونی کے ڈنڈے سے آپ کو بات کروں. میں نے کہا وہ بھی کہہ رہے پھر اس کے خلاف آپ بیان کریں. میں نے کہا کیوں کروں بیان؟ وہ بھی جو بھی ہیں اگر وہ صحیح عالم ہے تو اختلاف ہے، اور مسئلہ بھی ایسا تھا اس میں دونوں قول ہیں. تو پھر وہ میں نے کہا بھائی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، مسئلہ ان مولوی صاحب کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے خلاف بیان کرنا پڑے گا، ان مولوی صاحب کے خلاف نہیں. جب بتا دیا تو بھائی آپ کو جس پر اعتماد ہے آپ اس کی بات پر عمل کر لو، دوسرے کو صحیح سمجھو. کوئی حلال کوئی عقائد کا بنیادی عقائد کا اختلاف تھوڑی ہے. تو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد سنیں، فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ،
جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، مرض کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، زیغ، زیغ مرض سے ہٹ کر ٹیڑھے ہیں، ٹیڑھے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فرمایا اس قرآن میں جو متشابہ چیزیں ہیں نا وہ ان کے پیچھے لگیں گے، ابتغاء الفتنتی، فتنہ پھیلانے کے لیے، وابتغاء تأویلہ، اور اس کی تفسیر جاننے کے لیے، وما يعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کی تفسیر اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب پتہ چل گیا کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ کا ہاتھ، اس کی حقیقی تفسیر کسی کو معلوم نہیں ہے، تو اتنی گہرائی میں جانے کی اور اس سے مناظرے کرنے پر اللہ نے پابندی لگائی کہ نہیں لگائی؟ ایک صاحب مجھ سے آ کے اس مسئلے میں بحث کرنے لگے، میں نے کہا نہیں بحث کرو یار، سب چلتا ہے۔ تو انہوں نے امام مالک کا قول سنایا۔ یہ سب باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب آپ کو سننے کو ملیں گی جب آئیں گے نا دونوں فریقوں میں۔ تو امام مالک کا قول تھا، امام مالک نے سے کسی نے کسی مجلس میں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام مالک کو غصہ آیا، فرمایا الاستواء معلوم، استوا کے لغوی معنی کیا ہے سب کو پتہ ہے، عرش پر مستوی ہونا، والکیف مجہول، اس کی حقیقی کیفیت کیا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اب جو لوگ عرش پر قائل ہیں نا وہ یہاں تک حدیث بیان کرتے ہیں امام مالک کا قول کہ دیکھو امام مالک نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، کیفیت معلوم نہیں، یعنی استوا کا مطلب بتایا کہ استوا کا یہ مطلب ہے اور کیفیت معلوم نہیں ہے۔ آگے نہیں دیکھتے، امام مالک نے یہ بھی کہا والسؤال عنہ بدعہ، اس قسم کے سوالات یہ کیا ہیں؟ بدعت ہیں، جن کا اسلاف میں دستور بولو نا بھائی نہیں تھا، اور پھر حکم دیا اس کو مجلس سے باہر نکالو۔ وہ کہہ سکتا تھا میں ایک ریسرچ کر رہا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، مجھے تحقیق سے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ امام مالک نے کیوں باہر نکالا اس کو؟ ایسی چیزوں کی تحقیق کیوں کر رہے ہو جس کی تحقیق اسلاف نے نہیں کی؟ تو کیا پتہ چلا، ہمیں سبق ملتا ہے کہ ان چیزوں میں زیادہ گہرائی میں جا کے غور کرنا، ان کو اچھالنا، امت میں کتابیں لکھنا اس پر، اگر کوئی بزرگ عالم ایسی بات کر رہے ہیں تو آپ سمجھو کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ میں یہ ایک بات بتا دوں اس لیے کہ بعض بزرگوں سے، بعض نیک لوگوں سے بھی یہ کام ہوا ہے، تو وہ یاد رکھیں کہ کسی کی ایک غلطی سے آدمی برا نہیں بن جاتا، ان کی اس بات کو کہیں بھائی حضرت نے خطا کی، بندے باقی جو ہے نا وہ برے ہیں یا نہیں یہ نہیں ہمیں پتا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو بدگمان بھی ہونا جائز نہیں ہے کسی سے کسی ایک غلطی کی بنیاد پر، اور اگر وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر بدگمان ہونا بھی جائز ہے کہ یہ تو بندہ ہی، اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ تو یہ ہے اللہ، یہ جو اللہ کی ذات کے بارے میں عقائد ہے نا، اس میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ میں وہ بات کر رہا تھا کہ جو عوام ہے نا ان کے سامنے کون لوگ آتے ہیں جو زیادہ، جو ہمیشہ انتہا پر ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہو کیا رہا ہے پبلک کے سامنے وہ آئے گا جو یوٹیوب پہ ہے، جو حقیقت میں ہو رہا ہے وہ پبلک کے سامنے نہیں آتا۔ تو پبلک کا ذہن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ الیکٹرانک میڈیا کا بھرپور استعمال کریں، کیونکہ جو اس میڈیا کا استعمال کرے گا پبلک ادھر ہی جائے گی، پبلک یہ نہیں دیکھے گی، اور پبلک اسی کو دیکھ کر تبصرے کرے گی۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یار اس جانب بھی جو انتہا پہ پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے کلپ سامنے آتے ہیں، جو معتدل ہوتے ہیں ان کی باتیں سامنے نہیں آتی، ہر جگہ ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ کہ ان کی باتیں سامنے کیوں آتی ہیں، جو انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، معتدل لوگوں کی باتیں سامنے کیوں نہیں آتی، اس کی ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتائی کہ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال زیادہ تر وہی لوگ کر رہے ہیں۔ دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ شر کی جو بات ہے نا وہ پھیلتی بہت ہے۔ ذرا سا کوئی کلپ تیار ہو، اس میں لکھا ہونا کہ فلاں دائرہ اسلام سے خارج، یعنی اس کلپ کا عنوان یہ ہو، دھڑا دھڑ ہٹ ہوگا، وہ لوگ کہیں گے یار فلاں مولوی نے فلاں کے خلاف کیا فتویٰ دیا ہے۔ اور اگر کسی نے ایسی بات کی ہو کہ بھائی سب لوگ دین پہ آ جائیں، یہ کلپ کا نام ہو، ٹھیک، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ کہتے کیا ہے، وہی باتیں کی ہوں گی، پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہوں گے اس نے، ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہوں گے اس نے، یہی ہوگا، سچ نہیں بولو، سچ بولو، جھوٹ نہیں بولو۔ تو یہ تو امی بھی یہی کہتی تھیں گھر میں، ابو بھی یہی کہتے ہیں، بڑا بھائی بھی، اس کے لیے اس کو کلک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کوئی بھی اختلاف اور فرقواریت کی بات کرے گا نا بیٹھ کے ایک دم دوسرے پہ کیچڑ اچھالے گا، ایسی چیزیں میں اٹریکشن زیادہ ہے، اس میں اٹریکشن زیادہ ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں مولوی صاحب کے کلپ جو ہے نا بہت ہٹ ہوئے ہیں، لاکھوں ان کے ویورز ہو گئے۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے اپنی شہرت ایسے کی کہ شروع میں جو ہے نا وہ ایسے مسائل بیان کیے جو شرم و حیا کے خلاف ہیں، اور ان کا نام بھی وہی دیا، تو ہر آدمی کلک کر کر کے چھپ چھپ کے بند کمرے میں نا کنڈی لگا کے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، سب کو دل پہ یار اس نے پتہ نہیں کیا بیان کیا۔
وہ سارے وہاں کلک کر کر کے دیکھ رہے ہیں. تو وہ جب شہرت ہو گئی انہوں نے پھر پھینکنا شروع کر دی. انہوں نے کہا اب جب اتنا مشہور ہو گیا ہوں میں, جس وجہ سے بھی ہوا, ہو تو گیا نا, اب جو بھی بات کرے گا لوگ کہیں گے یار یہ کسی مشہور شخصیت نے بات کی ہے, معمولی بات. تو ہر آدمی, میں اس پہ ایک واقعہ سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں, پھر یہ تشریح حدیث کی انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ بیان ہوگی. تو وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک جو ہے نا, وہ پہلے سن چکے ہیں آپ لوگ, ایک مولانا صاحب نے فتویٰ دیا, نیم مولانا تھے, انہوں نے فتویٰ دیا کتا حلال ہے. کیا فتویٰ دیا؟ یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہے, واٹس ایپ پہ کسی صاحب نے ابھی کلپ بھیجا مجھے, اس میں ایک صاحب تقریر کے دوران یہ کہہ رہے ہیں, ایک مولوی صاحب سے مناظرہ کر رہے ہیں, اور مناظرے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو بنی اسرائیل ہے نا قرآن میں, اس سے ہم لوگ مراد ہیں, یہودی مراد نہیں ہے. اور دلیل یہ تھی صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اور ایک جگہ قرآن میں آتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمت کی. تو پتہ چلا نعمت کس پر ہوئی تھی؟ بنی اسرائیل پر. اور اللہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے راستے پر جن پر نعمت ہوئی. تو کس کے راستے پہ گویا چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہودیوں کے راستے. لے بھیا کہاں سے کہاں ملا دی. اور مولوی صاحب بےچارے ہکا بکا ہو گئے ایک دم بیٹھے ہوئے. ظاہر ہے ہر وقت ہر آدمی کے ذہن میں جواب نہیں ہوتا. تو اب یہ ایک نئی چیز مارکیٹ میں آ گئی. اب انعام کا لفظ تو قرآن میں اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے. قرآن میں آتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایک مخصوص نوعیت کا انعام کسی قوم پر ہو جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انعام یافتہ بن گئی ہے یہ قوم. قرآن میں یہ بھی تو ہے وغضب اللہ علیہم, اللہ کا ان پر غضب ہوا. وباؤوا بغضب من اللہ, یہ اللہ کے غضب کو لے کے لوٹیں. یہ بھی تو بنی اسرائیل کے بارے میں. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر اللہ کا انعام ہوا تھا مگر تم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی. یہ بھی ہے قرآن میں جگہ جگہ. پتہ چلا انعام یقیناً ہوا ہے مگر یہ وہ انعام یافتہ قوم ہے جن سے وہ نعمت چھینی گئی ہے. اور صراط الذین انعمت علیہم میں جن انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے ان سے وہ نعمت مراد ہے جو ابھی ہے ان کے پاس, چھینی نہیں گئی ہے. تو خیر اس پر ابھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن اس کا کلپ اتنا ہٹ ہوا ہے, اس بندے کو کوئی بھی دنیا میں نہیں جانتا تھا مگر اب ساری دنیا اس کو پہچاننے لگی ہے. یہ بھی ایک مارکیٹ میں نے اس کا جواب دیا. میں نے کہا کیا جواب دوں؟ میں نے کہا ایک نئی فلم ہے جو مارکیٹ میں ریلیز ہوئی ہے, تو کوئی بھی چیز اس قسم کی آئے گی لوگ دیکھیں گے اس کو. یہ انٹرنیٹ کا اصول ہے. لہذا انٹرنیٹ پر اگر کسی کے ویورز زیادہ ہیں تو اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ بندہ بھی بہت اچھا ہے. اس کو یہ ہے کہ کن لوگوں نے اس کو زیادہ سنا ہے. پڑھے لکھے طبقہ نے زیادہ سنا ہے یا آلتو فالتو چرسی ہیروئنچوں نے؟ بعض دفعہ ہیروئنچ تو بہت ہیں, پڑھے لکھے لوگ کم ہوتے ہیں. تو خیر میں یہ کر رہا تھا کہ بھئی جو اپنے مطلب کی بات ہوگی ہم وہ سنتے ہیں, جو نہیں ہوگی وہ کوئی نہیں سنتا, اور شر کی بات سب سنتے ہیں بیٹھ کے. تو اس لیے ایسے کلپ زیادہ مارکیٹ میں مشہور ہو جاتے ہیں.